السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم نے ڈبلیو ایچ آرڈن کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت پوئم نائٹ میل کو پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں ایک چیز آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اوریجنلی یہ جو پوئم ہے نا وہ ڈبلیو ایچ آرڈن نے 54 لائنز اور 13 سٹینزاز پر لکھی ہیں، لیکن آپ کے کورس میں اسپیشلی جو انٹرمیڈیٹ کا کورس ہے نا پاکستان میں فرسٹ ایئر کا، اس میں اس کے پہلے 8 کپلیٹس یعنی کہ 16 لائن جو ہے نا وہ شامل کی گئی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے اس کے پوئم کا جو لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہم ان کے ڈسکس کریں گے تھیمز مین تھیمز کون سے ہیں اس پوئم میں۔ نمبر 1 پہ ہے بیوٹیفل جرنی آف دا نائٹ میل، یعنی کہ ایک تو تھیم اس کا یہ بن گیا کہ ایک بہت خوبصورت سفر جو ہے نا اس نے ان 16 لائنز میں ہمیں بتایا ہے کہ جو نائٹ میل کرتی ہے مختلف جگہوں پر جاتی ہے، اتار چڑھاؤ سے گزرتی ہے، کھیتوں سے گزرتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اس کا مین تھیم آتا ہے اٹس ڈیوٹیفلنیس، یعنی کہ اس کی پنکچویلٹی، اس کی وقت کی پابندی۔ تیسرے نمبر پر ہے چارم آف دا لیٹرز، آپ نے اکثر سنا ہی ہوگا، آپ لوگ تو 21ویں صدی کی پیداوار ہیں، تو آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ خط جو تھے نا وہ لوگ ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ جو نائٹ میل ہے نا وہ اس اولڈ ایج کو جو ہے نا وہ ریپریزنٹ کر رہی ہے، جب لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے لیٹرز کا استعمال کرتے تھے، اور کئی کئی دن ان کو جو تھا نا وہ جواب کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آگے ہم اس کا جو ہے نا پوئٹک ڈیوائسز جو اس میں یوز ہوئی ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پیرافریز پڑھیں گے یا اس کی ایکسپلانیشن پڑھیں گے، میں آپ کو یہ بھی اس میں بتاؤں گا کہ اس میں لٹریری ڈیوائسز کون کون سی یوز ہوئی ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں آگے۔ رائم سکیم اس کی ہے اے بی کیونکہ پرفیکٹ رائم ہے ان کا، سب 8 کے 8 کپلیٹس میں اس کا پرفیکٹ رائم جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ اس کا بھی اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جو اینڈنگ رائمز ہیں نا وہ 8 کے 8 کپلیٹس میں موجود ہیں، جی فار ایگزامپل بارڈر، آرڈر، پاسیز، گراسیز، ویکس، شیکس۔ اب یہ جو اینڈ رائمز ہیں نا یہ بہت میٹر کرتے ہیں پوئٹری میں۔ اگر کسی پوئم میں اینڈ رائمز موجود ہیں تو وہ ایک میلوڈیس جو ہے نا وہ چیز پیدا کریں گے، اس کے ترنم پیدا کریں گے، آپ کو پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا، چاہے آپ کو سمجھ آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو۔ لیکن جب اینڈ رائم پوئٹ نے یوز کیا ہو تو اس کے کا جو ہے نا پڑھنے کا ہی ویسے بہت مزہ آتا ہے۔ تو آگے ہم پوئٹ کے بارے میں کچھ چند چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ڈبلیو ایچ آرڈن تھا نا وہ 1907 میں پیدا ہوا، اور آکسفورڈ میں جو ہے نا اس نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے جو میجر ورکس تھے نا ان میں لک اسٹرینجر، اندر ٹائم اینڈ دا ایج آف اینشیٹی تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا لینگویج میں جو اس کی انگلش لینگویج ہے نا اس میں اس کا کافی انٹرسٹ تھا، اور استعارہ مطلب میٹافور، سٹائر اور پیروڈی یعنی کامیڈی میں جو ہے نا اس نے بہت زیادہ کام کیا، اور اس نے نا اس کے جو پوئمز ہوتی تھیں یا جو اس کا کام تھا وہ تھاٹ پرووکنگ ہوتا، اور اتنی مہارت سے وہ کام کرتا ہے، یہ میرے خیال میں اس کو پرائز بھی ان چیزوں پر مل چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں پوئٹ کے بارے میں اتنا ہی بہت ہے۔ اس کے بعد ہم آگے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس پوئم کا۔ دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر، یہ ایک نائٹ میل ہے جو کہ سرحد پار کر رہی ہے۔ اب اس پہلی لائن میں ہی نائٹ میل جو ہے نا وہ ہوپ اور ڈیوٹی کو سمبولائز کر رہی ہے۔ آپ اگر جو ہم آگے پوئم پڑھتے جائیں گے ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ جو نائٹ میل ہے نا وہ ڈیوٹی اور ہوپ کو سمبولائز کر رہی ہے۔ دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر، یہ نائٹ میل ہے جو کہ سرحد پار کر رہی ہے۔ اور اب اسی لائن میں جو ہے نا وہ امیجری استعمال ہو رہی ہے۔ امیجری ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی لٹریری ورک پڑھ رہے ہیں تو
کوئی چیز اگر آپ نے اس میں پڑھی ہے تو آپ اپنے ذہن میں اگر وہ خاکہ بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر امیجری یوز ہوئی ہے. دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر برنگنگ دا چیک اینڈ دا پوسٹل آرڈر، جو کہ چیک مختلف لوگوں کے چیکس اور پوسٹل آرڈر جو ہے نا وہ لے کر آ رہی ہے. لیٹرز فار دا رچ، لیٹر فار دا پور، دا شاپ ایٹ دا کارنر، دا گرل نیکسٹ ڈور. اب یہاں پر اینڈ رائمز پر غور کریں، آپ کو میلوڈیس محسوس ہوگا، سننے کا بھی مزہ آئے گا، پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا. لیٹرز فار دا رچ، امیروں کے لیے خط. لیٹرز فار دا پور، غریبوں کے لیے خط. دا شاپ ایٹ دا کارنر، نکر پر جو دکان ہے. دا گرل نیکسٹ ڈور، اور ساتھ والی لڑکی کے ساتھ کے والے گھر کی لڑکی کے لیے کیا چیز لا رہا ہے، وہ لیٹر لا رہا ہے. اور یہ لائن نمبر 3 میں نا یہ ریپیٹیشن بھی ہے، لیٹرز فار دا رچ، لیٹرز فار دا پور. پولنگ اپ بیٹک، a steady climb, the gradients against her but she is on time. پولنگ اپ بیٹک، بیٹک جو ہے نا وہ اسکاٹ لینڈ میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے. اور پولنگ اپ کا مطلب ہے یہاں پر سٹاپ کرنا. اوپر میں نے جو ہے نا آپ ٹاپ لیفٹ کارنر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹک ریلوے اسٹیشن جو ہے نا وہ میں نے دکھایا بھی ہوا ہے. پولنگ اپ بیٹک، وہ بیٹک کے اسٹیشن پر نہ رکتی ہے. اسٹیڈی کلائم، اور اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ سے چڑھائی چڑھتی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹک کے اسٹیشن کے آگے کوئی ڈھلان ہوگی جس کو وہ ٹرین چڑھتی ہوگی. تو آپ یہ اپنے ذہن میں امیجن کریں کہ اسٹیڈی کلائم کے ایک سموتھلی جو ہے نا وہ کلائم کرتی ہے. دا گریڈینٹس اگینسٹ ہر، گریڈینٹس اتار چڑھاؤ یا مزاحمت یا رزسٹنس، یعنی کہ اس کے اگینسٹ اگر آ جاتے ہیں، رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں. بٹ شی از آن ٹائم، وہ پھر بھی اپنے ٹائم پر ہی ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس نے اس کو اٹ نہیں لکھا ہوا، اس نے شی لکھا ہوا ہے. شی کا مطلب ہے اس نے نائٹ میل کو پرسونیفائی کیا ہوا ہے. یعنی کہ جہاں پر بھی شی کا لفظ آئے گا وہاں پر آپ سمجھ جائیے کہ اس نے اس نائٹ میل کو جو ہے نا وہ پرسونیفائی کیا ہوا ہے. اب وہ ان 2 لائنوں میں کہہ رہا ہے کہ پولنگ اپ بیٹک، a steady climb, the gradients against her but she is on time. وہ بیٹک کے اسٹیشن پر رکتی ہے اور پھر اپنا اسٹڈی کلائم جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سے چڑھائی چڑھنی شروع کرتی ہے. اور اس کے اگینسٹ جو اس کے راستے میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ٹائم پر جاتی ہے. پاسٹ کاٹن گراس اینڈ مور لینڈ بورڈرس، shoveling white steam over her shoulders. پاسٹ کاٹن گراس، یعنی کہ وہ جو کاٹن کے کھیت ہیں نا، کپاس کے کھیت ہیں، ان سے گزر رہی ہے. اینڈ مور لینڈ بورڈرز، مور لینڈ کا مطلب ہے کہ بنجر زمین، انکلٹیویٹڈ لینڈ جو ہوتا ہے نا اس کو مور لینڈ بولتے ہیں. اور بورڈرز پتھریلا علاقہ، بورڈرز عام طور پر بڑے بڑے پتھروں کو کہتے ہیں. یعنی کہ مور لینڈ بورڈرز کا مطلب یہ بنا کہ جو بنجر زمین کے اوپر بہت سارے پتھروں والا علاقہ ہے نا، وہاں سے یہ جو نائٹ میل ہے نا وہ گزر رہی ہے. شاولنگ وائٹ اسٹیم اوور ہر شولڈر، اپنے جو یہ آپ پیچھے بیک گراؤنڈ میں تصویر میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ انجن کے اوپر سے جو ایک دھواں سا نکل رہا ہے نا، بھاپ نکل رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سفید رنگ کی بھاپ جو ہے نا وہ اپنے کندھوں سے چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے. کپاس کے کھیتوں میں سے وہ اور بنجر زمین میں سے وہ اپنے سر کے اوپر سے یا کندھوں کے اوپر سے جو سفید بھاپ کو چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے. سنوٹنگ نائسلی شی پاسز، اب یہاں پر بھی پرسونیفیکیشن بھی یوز ہوئی ہے اور یہاں پر امیجری بھی موجود ہے. سنوٹنگ نائسلی، اب کبھی آپ نے خراٹے لیتے ہوئے دیکھا کسی کو؟ دیکھا ہے نا. تو آپ اب سنوٹنگ نائسلی یعنی کہ شور مچا، خڑخڑاہٹ سے شور مچاتی ہوئی، شی پاسز وہ گزرتی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیجری اس پر اس وجہ سے ہے کہ یہ جو چنگھاڑ ہوتی ہے نا ٹرین کی، آپ جو ہے نا وہ بڑے آسانی کے ساتھ اپنے ذہن میں اس کو پرسیو کر سکتے ہیں. سنوٹنگ نائسلی شی پاسز سائلنٹ مائل آف ونڈ بینٹ گراسز، وہ شور مچاتی ہوئی چنگھاڑتی ہوئی گزرتی ہے. سائلنٹ مائل
خاموشی کے ساتھ بہت زیادہ فاصلہ طے کرتی ہے. آف ونڈ بینٹ گراسز، جو کہ علاقہ جو ہے ہوا کے ساتھ گھاس جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہوئی ہے. ونڈ بینٹ گراسی، ہوا کے ساتھ بیٹھی ہوئی گھاس والے علاقوں میں سے وہ خاموشی سے چنگھاڑتی ہوئی جاتی ہے. Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. پرندے جو ہیں نا وہ اپنا سر ہلا کر اس کی طرف دیکھتے ہیں جب یہ نائٹ میل پہنچتی ہے. اب یہاں پر بھی پرسونیفیکیشن یوز ہوئی ہے اور ساتھ میں امیجری بھی ہے کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب کوئی چیز قریب سے گزرے گی شور مچاتی ہوئی تو برڈ جو ہے نا وہ اپنا گردن موڑ کر اس کی طرف ضرور دیکھیں گے. تو یہاں پر امیجری بھی آ گئی اور پرسونیفیکیشن بھی آ گئی، اور ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ جب یہ بشیز کے پاس سے گزرتی ہے تو جو پرندے ہیں نا وہ اس کی طرف اپنا جو سر ہے نا وہ موڑ کر دیکھتے ہیں. اور کس طرف دیکھتے ہیں؟ ہر بلینک فیسڈ کوچیز کے، اس کے جو خالی بوگیاں ہیں نا لگی ہوئیں. بلینک فیسڈ کا مطلب ہے خالی بوگیاں، کہ اس کی جو پرندے جو ہیں نا وہ اپنا سر منہ موڑ کر اس کی طرف، اس کے بلینک فیسڈ جو کوچیز ہیں نا، اس کی خالی بوگیاں ہیں نا اس کی طرف دیکھتے ہیں. اگر شیپ ڈاگس کین ناٹ ٹرن ہر کورس دے سلمبر ود پاز اکراس. شیپ ڈاگز ہوتے ہیں رکھوالی کے، جانوروں کی رکھوالی کے لیے جو ڈاگز رکھے ہوتے ہیں نا لوگوں نے، اس کو شیپ ڈاگز بولتے ہیں. کین ناٹ ٹرن ہر کورس، کہ شیپ ڈاگ جو ہے نا اس کا راستہ نہیں بدل سکتے. دے سلمبر ود پاز اکراس، وہ جس طرح سے آپ نے بعض اوقات ڈاگ کو بیٹھے دیکھا ہوگا، کتے کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا، کس طرح سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے پاز جو ہے نا، اپنے پنجے جو ہے نا وہ اکراس رکھے ہوئے ہیں اور وہ سو رہے ہیں. یعنی کہ اس کو اس چیز سے کوئی نہیں کہ کوئی چیز آئے یا جائے، مطلب ٹرین آئی ہے یا نہیں آئی. اور بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جو شیپ ڈاگز ہیں نا وہ اس کا راستہ نہیں بدل سکتے، وہ اپنے پنجے جو ہے نا وہ آگے کی طرف رکھ کر سوئے رہتے ہیں. اس کے بعد ان لائنز میں آپ اس کو زندگی کے ساتھ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں کہ مختلف لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ روڈے اٹکانے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے. آگے ان دا فارم شی پاسز نو ون ویکس، اب وہ کھیتوں میں سے گزرتی ہے. نو ون ویکس، کوئی بھی نہیں جاگتا. بٹ اے جگ ان اے بیڈ روم جینٹلی شیکس، اور جو ایک جگ پڑا ہوا ہے نا ایک بیڈ روم میں صرف وہ ہلکا سا ہلتا ہے. یعنی کہ آپ نے اب یہ بھی آپ اس کو امیجری کے طور پر لے سکتے ہیں کہ جب بھی آپ ٹرین پر سفر، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹرین پر سفر کرتے ہیں یا بعض اوقات ٹرین کے باہر کھڑے ہو کر ٹرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہلکی سی دھمک پیدا ہوتی ہے نا، تو یہ اس چیز کا بول رہا ہے کہ جب یہ کھیتوں میں سے گزرتی ہے تو یا فارمز میں سے گزرتی ہے تو کوئی بھی نہیں جاگتا. یعنی کہ کچھ لوگ رہتے ہی ہوں گے کھیتوں میں، جھونپڑیاں لگا کر رہتے ہوں گے تو کوئی بھی نہیں جاگتا. بٹ اے جگ ان اے بیڈ روم جینٹلی شیک، جب کہ ان کے کمروں میں صرف ایک جگ جو ہوتا ہے نا وہ ہلکا سا ہلتا ہے. تو یہاں پر ہماری ہوئی یہ پوئم ختم. تو کیا ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو نائٹ میل ہے وہ بہت چنگھاڑتی ہوئی وہ گزرتی ہے، امیروں کے لیے بھی خط لاتی ہے، غریبوں کے لیے بھی خط لاتی ہے، چیک بھی لاتی ہے، پوسٹل آرڈر بھی لاتی ہے. وہ بیٹک کے اسٹیشن پر جو ہے وہ رکتی بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو بھی عبور کرتی ہے لیکن وقت پر پہنچتی ہے. جو شیپ ڈاگ ہوتا ہے اس کو وہ ڈسٹرب نہیں کرتی. اور اس کے بعد اینڈ پر اس نے بولا ہے کہ جب بھی وہ کھیتوں سے گزرتی ہے تو کوئی بھی نہیں جاگتا، اس کے شور سے مطلب کوئی بھی نہیں جاگتا اور صرف ایک جگ جو ہے نا وہ اس میں ہلتا ہے بیڈ روم میں. تو یہاں تک تھی آج کی ہماری پوئم. تو نیکسٹ ٹائم کے لیے انشاءاللہ میں نیکسٹ پوئم کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.